لیکن ایک وقت اس عثمان غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آ گئے اور حضرت عثمان غنی کے ارد گرد گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا. 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا. واقعات کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے. حضرت عثمان غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا. یہ بلوائی یہ نیو مسلم تھے مصر کے ایجپٹ کے, اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص یہودی جو اسلام لایا تھا, اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون تھا. یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں, الگ جماعت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل شیعہ ہیں الحمدللہ وہ ہم ہیں. شیعہ کا مطلب ہے حمایت کرنے والا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے, حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا 40 دن تک. حضور کی زوجہ حضرت حفصہ پانی لے کر کے اپنے خچر پر جا رہی تھی, ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا. حضور کی زوجہ کو, ام المومنین کو 40 دن گزر گئے. آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا مدینے والوں, اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا, کھانا بند کر دیا. جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا, آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے. جب جیش عسرہ میں کسی کے پاس مال نہیں تھا, کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تبوک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا؟ لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی. 40واں دن تھا, حضرت عثمان غنی سوئے تھے, خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوپہر کا وقت تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے, حضرت عثمان غنی رو پڑے, کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت. ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے, لیکن پانی تک بند تھا, پیاس کی شدت تھی. حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و خون ہو جائے. میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو, لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان صبر کرو, میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا. خواب اتنا دیکھا, بیدار ہو گئے. حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا, اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. پہلا پارہ جس کی آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ تلاوت کر رہے. بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آ گئے, گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر داخل ہوئے. 4 لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے. ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا. خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر گرا ہے. قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا, اور اللہ سمیع علیم ہے. وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا آج تک. میرے عزیزو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا. فتنوں کا دور شروع ہوا. مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے. یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. 2 جماعتیں بنا دی. ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو لوگ آئے تھے, کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراً بعد, شہادت کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت کو سنبھال لیا, اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے, چیلنجز تھے, وہ بہت سخت تھے. حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا, مدینے والوں کو سمجھانا بھی تھا. تو حضرت علی کے یہ 5.5 سال جو خلافت کے تھے انہی معاملات میں گزرے. خانہ جنگی زیادہ ہوئی. ظاہر سی بات ہے, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سڑک پر, راستے پر کنکر 1000 گرے ہوں, آپ کوئی بھی چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں, چپل پہن کر کے کنکریوں پر چل سکتے ہیں, لیکن ایک کنکر بھی اگر چپل کے اندر آ گیا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بار بار چبھتا رہے گا, بار بار ڈھستا رہے گا.
जूते के अंदर अगर एक कंकर आ गया तो चलने नहीं देगा, बाहर 1000 कंकर हो। यही हालात आज भी हैं। हम उनसे नहीं डरते जो सड़क पर पड़े हुए कंकरियां हम रौन करके गुजरेंगे इंशाअल्लाह। जितने दुश्मनान इस्लाम हैं उनसे हमें खौफ नहीं, लेकिन हमें तकलीफ उन्हीं कंकरों से होती है जो जूते के अंदर आकर ढसते हैं। वो जमात में होते हैं, शक्ल मुसलमानों की सी होती है, चेहरा मुसलमानों की तरह होता है, लेकिन वो डसते रहते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ यही मामलात होते रहे, दसीसाकारियाँ हुई, लोग फरेब करते रहे, और हज़रत अली की शहादत का भी सबब यही बना। जब आप मेहराब में थे मस्जिद के करीब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा की जामा मस्जिद में जो शहीद किया वो खारजियों ने। खारजी कौन थे? पहले मुसलमान ही तो थे। हज़रत अली का इनकार कर गए, हज़रत अली को कुफ्र की तरफ फेर दिया माज़अल्लाह। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनके साथ जंगें भी हुई खारजियों के साथ। इन्हीं खारजियों में से एक मलऊन ने हज़रत अली को कत्ल किया था, शहीद किया। ये सब हालात किस लिए आए? इन्हीं मुनाफिकीन के जरिए से आए। इसीलिए मैं तफसीर में भी इससे कबल आपसे कहा था कि कुरान में शुरू सूरह बकरा में अगर आप देखें, काफिरों के मुतालिक जो खुले काफिर हैं 2 आयतें आई, और मुनाफिकीन के मजम्मत में 13 आयतें अल्लाह ने नाजिल की। ये ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए, ये ज्यादा डेंजर है तुम्हारे लिए। अजीज़ान गिरामी, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी यही हालात थे। जो 4 साल में इन्हें बैतुल मुक़द्दस फतह करना था, उसको फतह करते करते 18 साल लग गए, सिर्फ इस वजह से कि मुनाफिकीन जमात में दाखिल थे, जो कंकरियां जूते में दाखिल होती। यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जितने लोगों को तकलीफें आई हैं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से लेकर फिर तारीख चल पड़ी दुश्मनों की, छुपे हुए दुश्मनों की, वो तारीख आज तक चलती रही। टीपू सुल्तान को मारने वालों में किसका हाथ था? कौन थे वो लोग? अंग्रेजों की मजाल नहीं थी। अरे उनके शहीद होने के बाद उनके जिस्म को पकड़ने नहीं जा रहे थे, डर के मारे हाथ छू नहीं रहे थे, इतना खौफ उनके दिल में था। लेकिन सुल्तान टीपू को अगर किसी ने धोखा दिया था तो वो जमात के लोगों में से था। मीर सादिक, ये वो लोग मुनाफिकीन थे जो मोमिनीन के लिए कांटे बिछाते हैं और उनकी बदतरीन मौत होती है। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे तबके में होंगे। जो इस तरह से इस्लामी निजाम की आड़ बनेंगे, उनके लिए अल्लाह का खौफनाक अजाब तैयार है। लोग हरगिज ये न समझें कि अपने अमल से हम फलां को नीचा कर देंगे, रोक देंगे, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह देख रहा है हर चीज को। निजाम इस्लाम, निजाम मुस्तफ़ा की बातों में जो भी रुकावट डाले वो मुनाफिकीन के साथ जाएगा। अजीज़ान गिरामी, अगर अपने से कोई काम ना हो सके तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह करते रहो, लेकिन किसी के रास्ते का पत्थर हरगिज ना बनना। किसी के रास्ते का पत्थर ना बनो, किसी को ठोकर लग ना जाए।